بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کا تذکرہ کیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی اور حکم دیا گیا کہ یہ معجزے ہیں، آپ ان معجزوں کو لے کر فرعون کے پاس جاؤ، انہو طغیٰ، اس نے بڑی سرکشی کر رکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جواب میں کیا کہنے لگے؟ مختلف مقامات پر موسیٰ علیہ السلام کے مختلف اقوال ہیں، سب کا حاصل ایک ہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ میرے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے اور میں تو وانٹڈ ہوں، مجھ پہ تو قتل کا کیس ہے، مجھے تو فرعون پکڑ کے قتل کر دے گا۔ تو قرآن نے مختلف جگہوں پہ موسیٰ علیہ السلام کے مختلف اشکالات کا تذکرہ کیا ہے۔ یہاں بھی قرآن کا تذکرہ ہے، قال رب اشرح لی صدری، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے میرے رب میرے سینے کو میرے لیے کھول دے۔ اس سے پہلے دوسرے مقامات پر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ یہ ہو نہیں سکتا کہ میں اس کے پاس جاؤں اور وہ مجھے قتل نہ کرے۔ تو ان تمام وہ کلام اپنی جگہ اور یہ کلام اپنی جگہ، ان ساری باتیں ہوئی ہیں، لیکن کہیں اللہ نے کسی بات کا تذکرہ کیا، کہیں کسی بات کا تذکرہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب یقین ہو گیا کہ اللہ مجھے بھیجیں گے تو کیا فرمایا؟ رب اشرح لی صدری، دعا مانگنے لگے اے اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ یہ کنایا ہے کہ میرے اوپر اس بوجھ کو آسان کر دے، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرے معاملے کو آسان کر دے، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، یعنی اشرح لی صدری کا مطلب میرا حوصلہ بڑھا دے، اور اس کام کو جو تبلیغ کا کام تو نے میرے ذمے لگایا ہے اس کو آسان کر دے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان میں جو گرا ہے اس کو بھی کھول دے۔ یہاں ایک مفسرین نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں فرعون کی داڑھی پکڑ کے کھینچی، فرعون کو غصہ آیا، اس نے ارادہ کیا حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کا، تو حضرت آسیہ نے فرمایا کہ یہ بچہ ہے، ناسمجھ ہے، اس لیے اس نے ایسا کام کیا۔ فرعون نے کہا نہیں یہ بچہ نہیں ہے، یہ مجھے بہت سمجھدار لگتا ہے اور یہ مجھے لگتا ہے میرا دشمن ہے۔ تو حضرت آسیہ نے کیا کہا کہ بھئی اس کا امتحان لے لیا جائے کہ ناسمجھ ہے یا نہیں۔ تو فرعون نے ایک کوئلہ رکھا جلتا ہوا کہ بچہ ہے تو ناسمجھ ہوگا تو اٹھا لے گا، اگر سمجھدار ہوگا تو نہیں اٹھائے گا۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی چونکہ جان بچانی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ کوئلہ اٹھا کے اپنی زبان پہ رکھ لیا، ایک طرف سے وہ کوئلہ گرم تھا، تو جیسی زبان پہ رکھا ہے زبان جل گئی، تو اس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں وہ روانی نہیں رہی تھی، کچھ لکنت پیدا ہو گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں، کچھ ہکلاہٹ پیدا ہو گئی تھی۔ تو یہ ہکلاہٹ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں باقی تھی، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ عقدۃ من لسانی، میری زبان کی جو گرہ ہے نا، جو زبان میری رکتی ہے، اس گرہ کو کھول دے تو۔ یہ کنایا ہے، یہ کنایا ہے کہ زبان کا روانی سے نہ چلنا، میری اس زبان کی لکنت کو تو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سنیں۔ اچھا یہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے نا، یعنی انگارے کا، یہ بھی ممکن ہے کہ یہ وجہ یہ نہ ہو، بلکہ زبان کی لکنت، چونکہ جو میڈیکل سائنس کہتی ہے زبان کی لکنت کا تعلق زبان کے کسی عیب سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ہے آپ کے مائنڈ سے، دماغ سے تعلق ہے۔ تو بعض میں یہ لکنت ہوتی ہے تو اس کی وجہ جو ہے یہ کوئی زبان کا کوئی عیب نہیں ہوتا۔ واللہ عالم، جو بھی ہو ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ قرآن سے اتنا بہرحال پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں گرہ تھی جس کی وجہ سے آپ کھل کے کلام نہیں کر سکتے تھے، اس کے مادی اسباب کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ خوب سمجھ لیں پیغمبروں میں پیدائشی طور پر عیب نہیں ہوتے، یعنی ایسے عیب نہیں ہوتے جو لوگوں میں عیب سمجھے جائیں، پیغمبروں کو اللہ ظاہری نقص سے پاک رکھتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں جو لکنت تھی وہ کسی مصلحت سے ہوگی اور وہ بھی اللہ نے دور کر دی، لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کی بات میں اس طرح فصاحت نہیں تھی جیسے ہارون علیہ السلام کی زبان میں تھی، جس کی وجہ سے فرعون حضرت موسیٰ کو طعنے دیتا تھا وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، کہ یہ اپنی بات کو کھل کے بیان نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھی ممکن ہے فرعون نے یہ جھوٹا الزام لگایا ہو، اور اگر یہ صحیح الزام تھا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی خاص حکمت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زبان میں وہ والی فصاحت نہیں دی تھی جو ہارون علیہ السلام کو دی تھی۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھیں، وَاجْعَل لِّی وَزِیرًا مِّنْ أَهْلِی، اور میرے اہل سے میرا ایک وزیر کہتے ہیں نائب کو، وزارت یہ مختلف شعبے ہوتے ہیں نا، تاکہ حکومت کے معاون اور مددگار ہوتے ہیں یہ۔
ہارون، وہ میرا رشتہ دار کون ہے؟ ہارون اخی، جو میرا بھائی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ میرے ہی خاندان کا ایک فرد میری معاونت کے لیے مجھے مل جائے۔ اشدد بہ ازری، اے اللہ ہارون کے ذریعے میری کمر کو، میرے ازار کو مضبوط کر دے، یعنی مجھے طاقت دے دے۔ واشرکہ فی امری، اور میرے اس کام میں یعنی نبوت میں اس کو میرا شریک کر دے۔ امری سے مراد ہے نبوت، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کو ویسے بھی تبلیغ پہ اپنے ساتھ لے جا سکتے تھے، لیکن نبی بنانا یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ صرف اس کے ذریعے میری کمر کو مضبوط نہیں کرنا، صرف مبلغ یا داعی نہیں بنانا، بلکہ اشرکہ فی امری، میرے اس معاملے میں یعنی نبوت کے معاملے میں تو اس کو میرے ساتھ شریک بھی کر لے۔ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری خوب پاکی بیان کریں۔ اکیلا ہوں گا تیری حمد و ثنا جب میں بیان کروں گا مخالفت بہت ہوگی، دو جب ملیں گے تو پھر خوب تیری کبریائی کو بیان کریں گے، تیرا ہر عیب سے پاک ہونا بیان کریں گے۔ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور تیرا خوب ذکر کریں گے ہم۔ کیسا پیارا کلام ہے کہ جب آپ دین پہ چلتے ہیں نا اور آپ کے معاون اور مددگار ہوتے ہیں تو آپ کو ایک طاقت ملتی ہے، موٹیویشن ملتی ہے، آپ ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں باطل کا، اللہ کی خوب بڑائی بیان کرتے ہیں۔ لیکن جہاں انسان تنہا ہوتا ہے، چاروں طرف کفر کا اور اللہ کی نافرمانی کا ماحول ہو، وہاں اللہ کی بڑائی بیان کرنا بھی انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں اور خوب تیرا ذکر کریں۔ انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمارے حالات کو دیکھ رہا ہے۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ نے وہیں کوہ طور پہ فرمایا موسیٰ تیرا سوال تجھے دے دیا گیا، تیری ساری دعائیں ہم نے قبول کر لیں، تیرا بھائی نبی بھی بنا دیا ہم نے، تیری زبان کی گرہ کو بھی آج سے ہم نے کھول دیا، اور تیرے بھائی کے ذریعے تیری کمر بھی ہم نے مضبوط کر دی۔ لیکن یاد رکھ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، ہم نے تجھ پر اس سے پہلے بھی بہت سارے احسانات کیے۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو جو کام دیا جا رہا ہے نا، بہت ہی ٹف کام ہے، میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کی کیسی حکمتیں ہیں، حضرت موسیٰ کو مبلغ بنانا تھا اور حضرت موسیٰ سے خطاً ایک قتل بھی کروا دیا اللہ نے، اور زیادہ مشکلات۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے نا کہ اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو تبلیغ کے لیے فرعون کے پاس بھیجنا ہے تو حضرت موسیٰ سے وہ کام ہی نہ ہونے دیتے اللہ تعالیٰ کہ وہ آپ وانٹڈ بن جائیں، لیکن اللہ اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے۔ ذمہ داری کیا ڈالی جا رہی ہے اور اس میں کتنی بڑی پریشانی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مبتلا ہو گئے کہ ان سے ایک ناحق قتل ہو گیا نہ چاہتے ہوئے بھی، اور پھر اب فرعون کے محل میں جانا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اللہ کے کام اللہ ہی جانتا ہے، ہم تو ایک زمینی حقیقت کو دیکھ کے اور اسباب اور وسائل کو دیکھ کر فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، یوں ہوگا یوں ہوگا، ہوگا کیا وہ اللہ ہی کے علم میں ہوتا ہے، اور ہم جو فیصلے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہوا، یہ اس وجہ سے ہوا، اس کا بھی ہمیں علم نہیں ہے کہ کون سا کام کس وجہ سے ہوا، یہ بھی اللہ کے علم میں۔ تو مسلمان کو اللہ پہ ایمان رکھنا چاہیے، اللہ پہ توکل رکھنا چاہیے، اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگے رہنا چاہیے، پھر جو ہوگا انشاءاللہ وہ صحیح ہوگا۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ تجھے تیرا سوال دے دیا گیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور ہم نے اس سے پہلے بھی تجھ پر احسان کیا ہے۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، اس وقت کو یاد کر جب ہم نے تیری ماں پر وحی کی، وہ جو ہم نے وحی کی، وہ وحی کیا تھی؟ ان اقذفیہ فی التابوت، کہ اے موسیٰ کی ماں تو اس بچے کو تابوت میں ڈال دے۔ تو اللہ موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ اے موسیٰ تیرے علم میں تو تھا نہیں، لیکن جب تو ماں کی گود میں تھا اور فرعونی تجھے قتل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تیری ماں ڈر رہی تھی کہ فرعونی آئیں گے میرے معصوم بچے کو قتل کر دیں گے، ہم نے تیری ماں کے دل میں یہ تدبیر ڈالی کہ اس بچے کو تابوت میں ڈال دے، ورنہ ماں کا جگرا نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو تابوت میں ڈالے۔ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، پھر ہم نے تیری ماں کے دل میں یہ القاء کیا کہ اس بچے کو یا اس تابوت کو پھر پانی میں ڈال دے، کیونکہ ماں کے لیے یہ سارے کام بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ لیکن ایک طرف ماں کو یقین ہے کہ مجھے بچے کو قتل کر دیں گے، دوسری طرف ماں کے دل میں اللہ ڈال رہا ہے کہ بھئی تو تابوت میں ڈال کے پانی میں ڈال دے، تو کہیں بھی لے جائے گا، اس کو کہاں لے کے جائے گا؟ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، اللہ کہتے ہیں ہم نے پھر دریا کو حکم دیا کہ دریا اس کو ساحل پہ ڈال دے، کنارے پہ ڈال دے لے جا کے ایک جگہ۔
یاخذہ عدو لی وعدو اللہ، پھر ہم نے اپنے اور تیرے دشمن کو حکم دیا کہ اس تابوت کو تو اٹھا لے، یعنی فرعون نے اس تابوت کو اٹھایا. یعنی اے موسیٰ بظاہر تیری ہلاکت کے سامان ہو رہے ہیں، لیکن یہ تیری ہلاکت کے اسباب میں ہم تیری نجات کا سامان پیدا کر رہے ہیں. جس سے تیری ماں تجھے بچا رہی تھی، ہم نے اسی کو حکم دیا کہ اس تابوت کو تو اٹھا. لیکن ان تمام آزمائشوں سے ہم نے تجھے نکالا کیسے؟ فرعون نے پھر بھی قتل نہیں کیا. کیوں؟ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی. تیرے چہرے میں ایسی کشش رکھتی ہم نے، بچوں کے چہرے ویسے ہی اٹریکٹیو ہوتے ہیں. آپ کبھی کسی بچے کے چہرے کو دیکھیں نا، اس کی معصومیت، اس کی ہنسی، اس کا رونا، انسان اس کی طرف بہت زیادہ مائل ہوتا ہے. اور اللہ نے اس کے چہرے پر ایک الگ ہی معصومیت رکھی ہوتی ہے، تبھی تو بچے پیارے لگتے ہیں. یہ فطرت کا، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. کیونکہ بچے نہ ہماری کوئی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، نہ یعنی وہ خدمت لے بہت زیادہ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ میاں نے اس کا آلٹرنیٹ یہ رکھا کہ تاکہ ماں باپ اس بچے کی خدمت کریں اور سوسائٹی اس بچے کو بوجھ نہ سمجھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی حفاظت کے لیے بچے کے چہرے پہ ایک معصومیت رکھ دی ہے. اسی معصومیت کی وجہ سے وہ ہمیں اچھے بھی لگتے ہیں اور ہم ان کو گود میں اٹھا بھی رہے ہیں، پیار بھی کر رہے ہیں. ان کی ذرا سی پریشانی پر ہم بہت زیادہ پریشان بھی ہو جاتے ہیں. اس کو چائلڈ اسکیما کہتے ہیں کہ اس کے چہرے پر نا کچھ خاص قسم کی لکیریں ہوتی ہیں، وہ لکیریں بڑوں کے چہرے پہ نہیں ہوتی ہیں. تو یہ اللہ کا نظام ہے. اور یہ جانوروں کے بچے پہ بھی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے بلی اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، شیرنی اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے. تو خاص قسم کی معصومیت اللہ نے بچوں کے چہرے پہ ڈال دی ہے. تو یہ اللہ کا نظام ہے بنایا ہوا، تاکہ لوگ بچوں کو بوجھ نہ سمجھیں، ان سے محبت کریں اور نسل بڑھتی رہے انسانوں کی. تو اللہ میاں نے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر کچھ اضافی محبت ڈال دی. اس اضافی محبت کی وجہ سے بڑے سے بڑے سخت دل کے دل بھی پگھلنے لگے. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور اے موسیٰ یہ سارے کام میں نے اس لیے کیے تاکہ تیری تربیت ہو میری آنکھوں کے سامنے. یہ کنایا ہے، ظاہر ہے سب کچھ اللہ کی آنکھوں کے سامنے ہی ہے. تو یہ کنایا ہے، کیا مطلب؟ تاکہ کسی خاص ماحول میں تیری تربیت ہو جس طرح میں چاہتا ہوں. تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے محل میں رکھا تاکہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے معاملات کو سمجھ سکیں. موسیٰ علیہ السلام کو پتا ہو کہ اس کو تبلیغ کیسے کرنی ہے. زبان موسیٰ علیہ السلام کی وہی ہو جائے جو بالکل فرعونیوں کی زبان ہے، یعنی لینگویج جو ہے، کیونکہ ہر قوم اپنی زبان میں دعوت کو سمجھتی ہے. لینگویج بیریئر نہ ہو اور اس کلچر سے پوری طرح واقف ہو جائیں. بڑی حکمتیں اس پورے واقعے میں کہ اللہ جس کو داعی بننا ہوتا ہے نا، اس کے لیے اس کلچر کو سمجھنا، اس سوسائٹی کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اذ تمشی اختک، اس وقت کو بھی یاد کر جب تیری بہن چل رہی تھی، فتقول، اور کہہ رہی تھی، هل ادلکم علی من یکفل. جب موسیٰ علیہ السلام تابوت سے نکل کے گئے نا، تو فرعون نے تو ارادہ کر لیا تھا قتل کرنے کا. قرآن کہتا ہے فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ نے کیا کہا، لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اسے قتل مت کرو، ہمیں یہ فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے، ہم اس کو اپنی اولاد بھی بنا سکتے ہیں. تو اپنی زوجہ کے کہنے پر فرعون نے قتل کا ارادہ ملتوی کر دیا. فرعون کو نہیں پتا تھا یہ بچہ بنی اسرائیل کا ہے، اس کو یہ تھا کہ کوئی بچہ گم گیا ہے، کوئی تالاب کی نظر کسی نے کر دیا اس کو. تو اب ہوا یہ کہ قرآن کہتا ہے دوسرے مقام پہ سورہ قصص میں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں ہے نا، وہ بے صبری کا وہ ان سے صبر چھننے لگا. لولا ربطنا علی قلبہا ان کادت لتبدی بہ، جب موسیٰ کی ماں کو پتہ چلا نا یہ میرا بچہ فرعون کے محل میں گیا اور فرعون کی گود میں آیا یہ، تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں ایسی پریشان ہوئی ہیں، اتنی جذباتی ہو گئیں کہ جیسے ماں ہوتی نا، ماں کی ممتا ایک فوراً جوش مارتی ہے کہ میں جا کے اپنے بچے کو چھینوں کہ بھئی میرے دشمنوں کے پاس کیسے چلا گیا. لیکن ظاہر ہے اگر موسیٰ کی ماں جا کے بتا دیتی یہ میرا بچہ ہے، فرعون نے فوراً اس کو قتل کر دینا تھا. یہ ثابت ہو جاتا بھئی یہ تو بنی اسرائیل کی عورت ہے، اس کا مطلب یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے. لیکن قرآن کہتا ہے ان کادت لتبدی بہ، قریب تھا کہ موسیٰ کی ماں جا کے بتا دیتی یہ میرا بچہ ہے، میرے حوالے کرو. لولا ربطنا علی قلبہا، اللہ کہتے ہیں لیکن ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو باندھ لیا. یہ بھی بلاغت ہے قرآن کی، یعنی ایسے ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو صبر دیا جیسے کسی کو رسیوں سے باندھ دیا جاتا ہے. آپ کہیں جانا چاہتے ہیں اور کوئی رسیوں بیڑیاں ڈال کے آپ کو باندھ دے تو پھر تو آپ جانے کی کوشش کے باوجود بھی نہیں جا سکتے.
تو اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کی ماں کو ایسے صبر کی توفیق دی ہے کہ جیسے ہم نے اس کے دل کو، یعنی اس کے لیے الفاظ قرآن نے رب کے استعمال کیے جو باندھنے کے معنی میں آتے ہیں، ہم نے اس کو گروں سے گویا باندھ دیا ہم نے اس کے دل کو، تاکہ وہ نہ جائے وہاں پہ اور صبر کرے، وہ تو صبر کی ہم نے توفیق دی۔ پھر کیا ہوا؟ قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے لیے دائیوں کا انتظام کیا گیا کہ کون عورت اس کو دودھ پلائے گی، اس بچے کو۔ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کہتے ہیں ہم نے ہر عورت کا دودھ حرام کر دیا، نہیں پی، موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پی رہے تھے۔ اب آسیہ، حضرت آسیہ کو بھی فکر ہوئی، فرعون کو بھی، کہ یہ بچہ تو اس طرح ضائع ہو جائے گا، اور بچے کی محبت اللہ نے دل میں فرعونیوں کے ایسے ڈال دی معصومیت کی وجہ سے کہ سب کا دل چاہ رہا تھا کہ یہ بچ جائے کسی طریقے سے۔ تو ایسے موقع پہ اللہ کہتے ہیں اذ تمشی اختک، اس وقت کو بھی یاد کر اے موسیٰ جب تیری بہن چل رہی تھی، فتقول، اور کہہ رہی تھی هل ادلکم علی من یکفل۔ قرآن میں سورہ قصص میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن ہے نا، وہ چپکے چپکے اس تابوت کو دیکھتی رہی تھی کہ یہ جا کہاں رہا ہے، فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون۔ فرعونیوں کو نہیں پتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جب بچے کو صندوق میں ڈال کے صندوق کی دریا کی موجوں کے حوالے کیا تو وہ بہن جو تھی اسی وقت سے دیکھتی رہی تھی کہ میرا یہ بھائی کہاں جا رہا ہے۔ ظاہر ہے بہنوں میں بھی محبت ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے حکم دیا، اور چپکے چپکے دیکھتی جا رہی تھی، اور جب فرعون کے محل میں پہنچا تو وہاں بھی وہ چپکے چپکے دیکھ رہی تھی سارا منظر۔ لیکن اللہ کہتے ہیں فرعونیوں کو پتہ نہیں چلا، کیونکہ اگر ان کو پتہ چلتا کہ یہ دیکھ رہی ہے تو فوراً تفتیش کرتے کہ بھئی یہ بچہ تمہارا کیا لگتا ہے جو تم اتنے غور سے دیکھ رہی ہو۔ تو حضرت موسیٰ کی بہن نے بڑی ذمہ داری سے اور سمجھداری سے یہ کام کیا کہ یہ پتہ تو چلے کہ یہ پہنچا کہاں ہے، لیکن ان کو پتہ نہ چلے کہ میں اس تحقیق میں ہوں۔ تو جب ان میں اختلاف ہو گیا، بھائی یہ تو کسی ماں کا دودھ پیتا ہی نہیں ہے، کسی عورت کا دودھ ہی نہیں پیتا یہ بچہ، تو ایسے موقع پہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن آئی اور کہنے لگی هل ادلکم علی من یکفل، میں تمہیں ایسے خاندان کا پتہ نہ بتاؤں جو اس کی کفالت کر لیں گے۔ اور دوسرے مقام پہ آتا ہے، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ میں ایسی عورت کا پتہ بتاؤں گی کہ امید ہے کہ یہ ان کا دودھ پی لے گی۔ تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بلایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے یہ شو نہیں کیا، ایک دائی بن کے آئیں، اور جب بچے کو چھاتی سے لگایا بچے نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ فرجعناک الی امک، اے موسیٰ میں نے تجھے تیری ماں کی طرف پہنچا دیا۔ هل ادلکم علی من یکفل، تیری بہن نے کہا میں ایسا خاندان بتاؤں جو اس کی کفالت کرے گا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فرجعناک الی امک، اے موسیٰ ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف لوٹا دیا، کئی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ تو یہ بھی اصل میں تجھ پر احسان تھا، تیری وجہ سے تیری ماں کی آنکھیں ہم نے ٹھنڈی کی۔ اور ولا تحزن، اور وہ غمزدہ نہ ہو، فلبثت سنین فی اہل مدین، یہ احسان کرنے کے بعد ہم نے تجھے کئی سال تو نہیں کہیں گے، سنین کا مطلب ہوتا ہے چند سال ہم نے تجھے مدین میں رکھا۔ ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، نہیں، وقتلت نفسا فنجیناک من الغم، اس کے بعد جب تو جوان ہوا تو تجھ سے قتل ہو گیا، اس مصیبت سے بھی ہم نے تجھے نکالا اور ہم نے تجھے غم سے نکالا۔ وفتناک فتونا، اور اس کے بعد بھی ہم نے تجھے بہت ساری آزمائشوں میں ڈالا، جو مدین جا کے ہوئیں، راستے میں آزمائشیں ہوئیں۔ اتنا لمبا سفر تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین کا راستہ معلوم نہیں تھا، اور پریشانی کی حالت میں پیدل نکلے اتنے لمبے راستے کی طرف۔ مدین پہنچنے کے بعد نہیں پتہ تھا میں نے کہاں جانا ہے، نہ کوئی روزگار ہے، نہ کوئی کھانے پینے کا انتظام ہے، لیکن یہ ساری آزمائشوں میں حضرت موسیٰ صبر کرتے رہے، اور اللہ آپ کے لیے آزمائشوں کو ختم کرتا رہا۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، تو چند سال اہل مدین میں رہا۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدْرِ يَا مُوسَىٰ، اس کے بعد ایک خاص مقام پر آیا ہے تو اے موسیٰ، تجھ سے ہم نے 10 سال بکریاں چروائیں۔ یہ ساری آزمائشوں سے گزارنے کے بعد آج تو اس مقام پر آیا ہے۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تجھے تیار کیا اپنی ذات کے لیے۔ یعنی یہ سارے کام اتفاقی نہیں ہو رہے تھے کہ تجھ سے قتل ہو گیا، پھر ایک آزمائش میں آیا، اور پھر تجھے میں نے فرعونیوں کے قتل سے بچایا اور تیری ماں کے دل میں وحی کی۔ یہ سارے کام ایک پروسیس کے لیے ہو رہے تھے۔ وہ کیا تھا کہ میں تجھے اپنے لیے تیار کر رہا تھا۔ اذهب انت واخوك بآیاتی، لہذا اب تو اور تیرا بھائی جا
بی آیاتی میری نشانیوں کے ساتھ، ولا تنیا فی ذکری اور میری یاد میں سستی نہ کرنا، میری یاد سے اعراض نہ کرنا۔ اذهبا الی فرعون تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف، انہ طغی بے شک اس نے سرکشی کی ہے۔ اب یا تو اب جب قرآن کہہ رہے ہیں نا تم دونوں، تو طور طور پہ تو ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے ساتھ نہیں تھے، تو یا تو یہ کلام بعد میں نازل ہوا، اس وقت تو اللہ نے کہہ دیا، بعد میں دوبارہ وہی نازل کی جب ہارون علیہ السلام بھی موجود تھے اور دونوں کو اللہ نے کہا۔ لیکن غالب بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ جو حضرت ہارون اور فرعون موسیٰ علیہ السلام دونوں سے خطاب کر رہے ہیں، تو خطاب اصل میں موسیٰ علیہ السلام ہی کی طرف تھا، لیکن چونکہ ہارون علیہ السلام کو نبوت اللہ نے دے دی، تو اب ہارون علیہ السلام بھی اس خطاب میں داخل ہو گئے، تو اس لیے خطاب تو حضرت موسیٰ سے ہو رہا ہے، لیکن صیغے جمع کے استعمال ہو رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اب اس خطاب میں حضرت ہارون بھی خود بخود داخل ہو گئے ہیں۔ اذهبا الی فرعون تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف، یعنی حضرت موسیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی اور آپ اپنے بھائی کو بھی کہہ دیں کہ اب ہم دونوں نے جانا ہے فرعون کی طرف۔ انہ طغی بے شک اس نے سرکشی کی ہے، فقولا لہ آپ دونوں کو یہ آرڈر ہے کہ اس سے جا کے کہو قولا لینا نرم بات، لعلہ یتذکر شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے، او یخشا یا اللہ سے وہ ڈر جائے۔ قالا ربنا حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کہنے لگے، جب ہارون علیہ السلام کو یہ دعوت پہنچی اور موسیٰ علیہ السلام نے جا کے ان کو بتایا تو دونوں بیک زبان کیا کہنے لگے، ربنا، یا یہ بھی ممکن ہے کہ یہ سارا کلام کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام سے ہو رہا ہو، لیکن اللہ نے الگ سے ہارون علیہ السلام پر وحی نازل کر دی ہو، کیونکہ نبی تو بنا لیا تھا، تو ادھر ہارون علیہ السلام نے بھی یہ بات کہی، ادھر موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ بات کہی، دونوں کی بات کو اللہ نے ایک کلام میں جمع کر لیا۔ ربنا اننا نخاف دونوں کہنے لگے اے ہمارے رب بے شک ہم خوف زدہ ہیں اس بات سے، ان یفرط علینا کہ وہ زیادتی میں ہم پہ پہل کر لے گا، یعنی ہم جب اس کے دربار میں جائیں گے اور دعوت دینے کی کوشش کریں گے تو وہ دعوت دینے سے پہلے ہی ہم پہ زیادتی کرے گا اور قتل کر دے گا موسیٰ علیہ السلام کو، اور ہارون علیہ السلام پہ بھی ظلم کرنا شروع کر دے گا، بنی اسرائیل کے ہیں۔ او ان یطغی یا ہم پہ پہل میں زیادتی نہ بھی کرے تو سرکشی تو کرے گا، یعنی ہم جب اس کو دعوت دیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ دعوت پہ ایمان لے آئے یا دعوت کو ٹھکرا دے، کیونکہ ہم تو اس کے حالات کو جانتے ہیں، ظالم آدمی ہے، تو ہمیں سزا دے گا، ہم پہ ٹارچر کرے گا، سرکشی کرے گا، دعوت کو ٹھکرائے گا، مذاق اڑائے گا۔ قال لا تخافا اللہ کہتے ہیں میں نے کہا لا تخافا تم دونوں خوف مت کرو، اننی معکما بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع سن بھی رہا ہوں، وارا اور دیکھ بھی رہا ہوں، مجھے سب پتہ ہے کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا، جو تمہارے ذمہ کام لگایا جا رہا ہے تم اس کام کو پورا کرو۔ فَأْتِيَاهُ تم دونوں اس کے پاس جاؤ، فقولا اور دونوں جا کے اس سے کہو اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ کیسی صاف دعوت ہے جی، جاتے اس کو کیا کہنا ہے، ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، ہم خود نہیں آئے بھائی، ہمیں خدا نے بھیجا ہے، اللہ نے بھیجا ہے ہمیں تیرے پاس۔ اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي اسرائیل تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ دو دعوتیں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو دی گئی تھی کہ فرعون سے جا کے کہو تیرے پاس دو آپشن ہیں، ایک تو یہ کہ تو ہم پر ایمان لے آ، ہمیں پیغمبر مان لے، اور جو شریعت اللہ ہمیں دے گا اس شریعت کو تو فالو کر، یہ پہلا آپشن ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر تم ایمان قبول نہیں کرتے، ہمیں پیغمبر نہیں مانتے، اور وہ تمام احکام جو تورات میں مجھے ملنے والے ہیں اس کو فالو نہیں کرتے، تو دوسرا آپشن کم سے کم یہ ہے کہ ٹھیک ہے تم ایمان ہم پہ نہ لے کر آؤ، لیکن بنی اسرائیل کو ہمارے حوالے کر دو، ہم ان کو جہاں چاہیں لے جائیں، ان پہ جو تم نے ظلم کیا ہوا ہے یہ چھوڑ دو۔ تو یہ کام کرو، کیونکہ بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے سدھارنا، اس میں رکاوٹ تھا فرعون، وہ سدھرنے نہیں دیتا، وہ ظلم کرتا، وہ اپنے احکامات لاگو کر رہا تھا، تو اس قوم کو میں نجات دلانے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ دو دعوتیں تھیں، اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْنَا، کہیں قرآن نے یہ دونوں دعوتوں کو ذکر کیا، کہیں ایک دعوت کو ذکر کیا، فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي اسرائیل، یہاں ایک دعوت ذکر ہے، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ان کو عذاب مت دے، قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكَ، اور یہ جو ہم نے دعویٰ کیا کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، یہ خالی خولی کا دعویٰ نہیں ہے، ہوائی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس اس دعوے کی دلیل موجود ہے۔ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ،
تو جو ہماری ذمہ دعوت تھی وہ ہم نے دے دی، اب جو ہدایت کو فالو کرے گا اس پر اللہ کی طرف سے سلامتی، اس پر اللہ کی طرف سے سلامتی۔ بہترین بلاغت کے ساتھ دعوت تھی۔ پھر آگے ہمیں پیغمبر بنا کے بھیجا کیوں گیا ہے، اس کی وجہ اللہ بیان کر رہے ہیں، یہ ان سے کہو انا قد اوحی الینا، بے شک ہماری طرف تحقیق وحی کی گئی ہے، ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ جو انکار کرے گا ہماری دعوت کا اور ہم سے منہ موڑے گا، چونکہ ہم خود کچھ نہیں، ہم تو اللہ کے پیغمبر ہیں، تو وہ اللہ ہی کی دعوت سے اعراض کہلائے گا، لہذا اس پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ جب موسیٰ اور فرعون نے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون نے دربار میں یہ دعوت دی نا، تو فرعون نے فوراً کہا فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ اس کو کہتے ہیں صنعت اندماج۔ اللہ نے پورا قصہ درمیان سے حذف کر دیا۔ دیکھیں ابھی تو بات یہ چل رہی ہے نا کہ اللہ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے فرمایا یہ کرو، یہ کہو، یہ جا کے بتاؤ کہ اس شخص پر عذاب آئے گا، اور جو اللہ کی دعوت کا انکار کرے گا وہ عذاب میں ہلاک ہو جائے گا۔ اب قصہ تو یوں ہونا چاہیے کہ اللہ کہیں پھر موسیٰ علیہ السلام گئے سفر کر کے محل میں داخل ہوئے، پھر محل میں جا کے موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، یہ بھی کہا۔ اس کے جواب میں فرعون نے کہا من ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ کس رب کی بات کر رہے ہو جس نے تمہیں پیغمبر بنایا؟ لیکن قرآن کیا کرتا ہے کہ جو واقعات کے اہم پہلو ہیں صرف ان کو بیان کرتا ہے، اس میں بھی بڑی بلاغت ہے، تو بیچ کے سارے واقعات کو قرآن نے حذف کر دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے اے موسیٰ آپ نے جا کے فرعون سے یہ کہنا ہے، یہ کہنا ہے، یہ کہنا ہے۔ آگے جواب میں قرآن کہتا ہے فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے جواب میں کہا پھر تم دونوں کا رب ہے کون ہے موسیٰ؟ یعنی پورا قصہ بیچ میں اللہ نے حذف کر دیا۔ فمن ربکما یا موسیٰ، یہ جب انسان تلاوت کرتا ہے نا، پھر اس صنعت اندماج کا جو اختصار سے اللہ واقعے کو حذف کرتے ہیں، اس کا بڑا لطف آتا ہے، بڑی بلاغت ہے۔ جیسے آپ نے سورہ مریم پڑھی نا کہ اللہ نے زکریا علیہ السلام کو وحی کی کہ اے زکریا آپ کی نشانی یہ ہے کہ جب آپ کی زوجہ کو حمل ٹھہر جائے گا تو اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، آپ 3 راتوں تک لوگوں سے بات نہیں کر سکتے، اور آپ صرف لوگوں کو تسبیح کا حکم دیں اشاروں کے ذریعے۔ اب یہاں یہ بات ہوئی، آگے قرآن کہتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لے۔ اب دیکھیں یعنی بیچ میں تو پورا واقعات ہے نا کہ پھر زکریا علیہ السلام نے ایسا کیا، پھر ان کی زوجہ کو حمل ہوا، پھر بچہ پیدا ہوا، پھر بچہ سمجھدار ہوا، پھر اللہ نے حکم دیا، لیکن یہ سارا کچھ حذف کر کے قرآن ایک مقصد کی بات کو بیان کرتا ہے، لیکن اس کے بیان کرنے کا انداز اتنا دلچسپ ہوتا ہے کہ واقعی بلاغت کے اس مقام پر ہے قرآن کہ اس جیسی کتاب دنیا میں کوئی بنا نہیں سکتا۔ یعنی واقعات ایسے ہی بیچ میں حذف نہیں ہوتے خام خواہ میں، اس میں بھی ایک بڑی اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ جس کو عربی آتی ہے اور جو عربی میں ہی قرآن کو سمجھتے ہیں وہی اس کی لذت حاصل کر سکتے ہیں، ترجمہ میں پھر وہ بات باقی نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون نے فوراً کہا فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تم دونوں کا رب ہے کون، پھر یہ تو بتاؤ۔ قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى۔ دیکھیں من ربکم کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جب آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ من والدو کا، تیرا والد کون ہے، تو آپ بتاتے ہیں نا فلاں شخص، اشارہ کر کے کہ وہ میرے والد ہیں، یا یہ جس کا نام ہے وہ میرا والد ہے۔ آپ اس کی صفات نہیں بیان کرتے کہ میرے والد وہ ہیں جو اتنے طاقتور ہیں، میرے والد وہ ہیں جو کما کے کھلاتے ہیں، یہ نہیں بیان کرتے۔ تو من سے جب کسی کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو اس کی صفات نہیں پوچھی جاتی بلکہ اس کی ذات کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی علماء نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کی ذات کے بارے میں کوشچن کیا تھا کہ آپ جو کہہ رہے ہو ہمیں خدا نے بھیجا ہے، تو کیونکہ فرعون تو خدا کا منکر تھا، وہ کہتا کوئی خدا، کوئی گاڈ کوئی بھی نہیں ہے، ملحد تھا، ایتھیسٹ تھا فرعون۔ وہ کہتا خدا اگر ہے تو میں ہی ہوں، یعنی میری عبادت کرو، اس معنی میں خدا ہوں، میں حاکم ہوں، میں بادشاہ ہوں، تو مجھے فالو کرو۔ تو اس لیے اس نے کہا بھائی وہ کہاں ہے خدا، یعنی کون ہے، ذرا بتاؤ اشارہ کر کے کدھر ہے خدا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی صفات بیان کرنا شروع کر دی۔ وجہ کیا تھی؟ یہاں جواب سوال کے مطابق نہیں ہے، لیکن یہ سوال کے مطابق جواب اس لیے نہیں ہے کہ فرعون کا مقصد اللہ کی ذات کے بارے میں سوال سے یہ تھا کہ جب چونکہ وہ نظر نہیں آ رہا، اس کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا، لہذا وہ ہے ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ فرعون کے سوال کا مقصد سمجھ گئے، تو حضرت موسیٰ نے اللہ کی صفات بیان کی کہ یہ کام جو دنیا میں ہو رہے ہیں
یہ کام خدا کے بغیر ہو نہیں سکتے, کوئی ایسی ذات کے بغیر ہو نہیں سکتے جس کو گاڈ کہا جائے, یہ خود بخود نہیں ہوتے. تو اس کائنات میں جو مینجمنٹ ہے, جو ایک خاص ترتیب میں کائنات جڑی ہوئی ہے, ہر کام ٹھیک ٹھیک ہو رہا ہے, یہ ٹھیک ٹھیک خود سے نہیں ہو سکتا. لہذا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سوال کے جواب میں وہ جواب نہیں دیا جو فرعون نے پوچھا تھا, جواب کا رخ چینج کر کے یہ بتا دیا کہ تیرا جو مقصد ہے نا, کہ خدا چونکہ نظر نہیں آ رہا, اشارہ نہیں کیا جا سکتا اس کی طرف, تیرا مقصد ہے خدا کا انکار, تو میں وہ صفات خدا کی بیان کروں گا جس سے محل میں, دربار میں جتنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ پکار اٹھیں گے کہ واقعی ہمیں اگرچہ خدا نظر نہیں آ رہا, ہم اس کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے اور جو ہے ہم اس کو متعین نہیں کر سکتے, لیکن اس کے باوجود اتنی بات ضرور ثابت ہوتی ہے کہ کوئی خدا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا. یہ جواب موسیٰ علیہ السلام کا بڑا بلیغانہ جواب تھا. اب دوبارہ اس سوال جواب کو دیکھیں. قرآن کہتا ہے فمر ربکما یا موسیٰ, فرعون نے فوراً سوال کیا تم دونوں کا رب ہے کون اے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی, جس نے ہر چیز کو بنایا اور پھر اسے اس کی فطرت کے راستے پہ چلا دیا. ہدا کا مطلب اس کو گائیڈ کیا کہ کیسے اس نے زندگی گزارنی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات میں جو جتنی بھی چیزیں ہیں یہ خود سے تھوڑی بنی ہیں, تو میں اس خدا کی بات کر رہا ہوں جس نے ان چیزوں کو بنایا ہے. تو یہ بنی بھی نہیں ہے, بنائی گئی ہیں, تو وہی ذات جس نے بنایا ہے, کریٹر ہے, وہی خدا ہے. نمبر 2 ثم ہدا, اگر یہ خود بخود بنی ہوتی ان میں ایسی مینجمنٹ نہ ہوتی. ہدا کا مطلب بکری کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فوراً ماں کی دودھ کی طرف لپکتا ہے, اسے فطرت نے گائیڈ کیا ہے کہ ابھی تجھے کیا چاہیے. شیرنی کا بچہ پیدا ہوتا ہے, وہ اپنی فطرت پہ چلتا ہے, شیر کو پتہ ہے میں نے کیا کھانا ہے, کیسے شکار کرنا ہے. تو ہر مخلوق کو جو اس کی نیچر پہ چلا دیا, اس کو صحیح طرح سے چلانے والا جو ذات ہے وہ خدا ہے. یعنی نیچر خود, جیسے آج کل جو ایتھیسٹ بکواس کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں نا کہ نیچر نے اپنے آپ کو ایسے ڈیزائن کر لیا, نیچر کے پاس کہاں سے دماغ آیا کہ جس نے اپنے آپ کو اتنے خوبصورت طریقے سے خود بخود آٹومیٹیکلی ڈیزائن کر لیا ہو. تو اللہ کہتے ہیں میں نے جس مخلوق کو بھی بنایا ہے, اس کو جو اس کی فطرت اور نیچر کے راستے پہ چلایا ہے, تو یہ بنانا بھی خدا کے وجود کی دلیل اور اس کا اس نیچر کے راستے پہ چلنا بھی خدا کے وجود کی دلیل ہے. مرغی انڈے دے کر اس پہ بیٹھ جاتی ہے, یہ بیٹھنا کس نے سکھایا اس کو؟ پھر 21 دن تک بیٹھی رہتی ہے تاکہ اس سے چوزے نکلیں, پھر وہ انڈوں کو گھماتی رہتی ہے, پھر چوزا نکلتے ہی دانا کھانا شروع کر دیتا ہے. اس کو کس نے سکھایا کہ نکلتے ہی, اور نکلتا کیسے ہے؟ تیز نوک آتی ہے جس سے وہ انڈے کے چھلکے کو توڑتا ہے, اور وہ جیسے ہی انڈے کے چھلکے کو توڑتا ہے اس کی وہ نوک غائب ہو جاتی ہے جو دھار پیدا ہوئی تھی. یہ آٹومیٹیکلی کام نہیں ہو رہے. حضرت موسیٰ نے اس چھوٹے سے جملے میں سمندر کو کوزے میں بند کر دیا اور کہا کہ اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی, ہر چیز کو اس کی تخلیق دی, پیدا کیا اور پھر اس کو اس کے نیچر کے راستے پر چلا دیا. اے فرعون میں اس خدا کی بات کر رہا ہوں, وہ ظاہر ہے وہ تو نہیں ہے اور اس کی نفی بھی نہیں کی جا سکتی اس بیس پہ کہ اس کی طرف ہم اشارہ نہیں کر سکتے. اب فرعون نے جو ہے نا اپنا پینترا بدلا. یہاں سے جب مار کھائی نا اس نے, کہ کیونکہ درباری بھی سن رہے تھے, ان درباریوں کے سامنے بھی فرعون نے اپنے آپ کو شرمندہ ہونے سے بچانا تھا, تو فوراً فرعون نے پینترا بدل دیا. اس نے کہا کہ اچھا چل تیری بات مان لیتے ہیں کہ کوئی خدا ہے, تو دنیا میں کتنے منکرین خدا پیدا ہوئے ہیں, ان کا کیا ہوگا؟ قال فما بال القرون الاولى, جو پہلے اتنی بستیاں ہمارے باپ دادا کی گزر چکی ہیں ان میں تو بہت سے لوگ خدا کو نہیں مانتے تھے, ان کا کیا ہوگا؟ یعنی تو کہہ رہا ہے نا کہ ان العذاب علی من کذب وتولى, عذاب آئے گا اس پہ جو جھٹلاتا ہے اور پیٹھ پھیرتا ہے. تو کیا مطلب جو ہمارے باپ دادے گزر گئے تھے وہ سارے جہنم میں جائیں گے, وہ سارے سب پر عذاب آئے گا؟ فرعون کیا چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جواب میں جب یہ کہیں گے نا کہ ہاں وہ بھی جہنم میں جائیں گے, تو فرعون کو ایک تماشا مچانے کا موقع مل جاتا کہ اے لوگوں دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ ہمارے باپ دادے جو اتنے بڑے لوگ تھے, اتنے محسن تھے, اس ساری قوم کو اس موسیٰ نے جہنم میں ڈلوا دیا ہے, تو اس سے کیا پھیلے گا؟ ظاہر ہے لوگوں میں جذبات بھڑکتے ہیں. جب آپ کسی کے باپ دادوں کو, پچھلی بستیوں کو بول دیں کہ یہ سارے جہنم میں, تو بحث کا رخ ہی چینج ہو جاتا ہے. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ جیسے پہلے والے سوال کا جواب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سوال کے مطابق نہیں دیا, تو یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کیونکہ مبلغ تھے اور حکمت کے ساتھ دعوت دے رہے تھے, وہ اس فرعون کی شرارت سمجھتے تھے کہ یہ بحث کا رخ موڑنا چاہتا ہے, یہ چاہتا ہے کہ میں بولوں کہ وہ جنت, اگر میں حضرت موسیٰ بول دیتے کہ وہ جنت میں جائیں گے تو لوگ کہتے جب وہ جائیں گے تو ہم بھی چلے جائیں گے,
اگر موسیٰ علیہ السلام کہہ دیتے وہ جہنم میں جائیں گے تو پھر ایک نئی بحث شروع ہو جاتی، بھائی اتنے ایسے ایسے لوگ جنہوں نے انسانیت کی ہو سکتا ہے بڑی خدمت کی ہو، ان میں بہت سونے وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب کیا دیا؟ بہت حکمت کے ساتھ جواب دیا، قال علمها عند ربی فی کتاب، کا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے، اللہ کو پتہ ہے کس نے کہاں جانا ہے۔ لا یضل ربی، نہ میرا رب غلطی کرتا ہے کہ غلطی سے کسی کو جنت میں بھیجنا تھا جہنم میں بھیج دے، یا جہنم میں بھیجنا تھا غلطی کر کے اس کو جنت میں ڈال دے۔ میرا رب غلطی نہیں کرتا۔ ولا ینسا، اور بھولتا بھی نہیں ہے کہ بھیجنا تو جنت میں تھا لیکن بھولے سے جہنم میں بھیج دیا، تو اس لیے ان کی فکر چھوڑ دو، جس نے جہاں جانا ہوگا میرا رب بھیج دے گا۔ کیا مطلب؟ تو اپنی فکر کر، تیرے پاس اللہ کی دعوت پہنچ چکی ہے، تیرے پاس توحید کی دعوت پہنچ چکی ہے، تو اپنی فکر کر، اور تم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہو، ہمیں اللہ نے تمہارے پاس پیغمبر بنا کے بھیجا، تم سب اپنی فکر کرو۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میں جیسے جیسے اللہ کی صفات بیان کر رہا ہوں ان کے دل میں خدا کا وجود پیدا ہو رہا ہے، فرعون بھی سمجھ رہا ہے اور یہ درباری بھی، لہذا حضرت موسیٰ نے سوچا کہ فرعون کو سوالات کا موقع نہ دیا جائے، یہ اسی طرح اوٹ پٹانگ اعتراضات کر کر کے بحث کے رخ کو موڑے گا، تو ہمیں جتنا موقع ملے ہم اللہ کی کبریائی بیان کریں، کیونکہ کہا تھا نا موسیٰ علیہ السلام نے کئی نسبحک کثیرا، اے اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ دائی بنا دے تاکہ ہم تیری کثرت سے تسبیح بیان کریں۔ تو اسی پر موسیٰ علیہ السلام عمل کر رہے ہیں کہ اللہ کی صفات کو کثرت سے بیان کیا جائے، لہذا کہنے لگے الذی جعل لکم الارض مہدا۔ فرعون کا خاموش ہونا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا دوبارہ شروع کر دی۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، میں اس اللہ کی بات کر رہا ہوں جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ تم بچھونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ماں جیسے بچے کے لیے بچھونا بچھاتی ہے، اگر بچھونا آٹومیٹیکلی خود سے بچھ جائے نا تو اس میں بچے کی سہولت کی تمام چیزیں نہیں ہوتی۔ کوئی کپڑا اٹھ کے آ کے زمین پہ گر جائے تو کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے وہ پنکھے کے نیچے نہ ہو سکتا ہے وہ اے سی کے بالکل پنکھے کے سامنے ہو کہ بچہ ٹھنڈ سے ہلاک ہو جائے، لیکن ماں جب تمیز سے ایک بستر لگاتی ہے تو اس میں بچے کی ضرورت کی تمام چیزوں کا خیال کرتی ہے، مچھر سے بھی بچوں کی حفاظت ہو، بچے کو ڈائریکٹ سر پہ بھی پنکھا نہ لگے اگر موسم ٹھنڈا ہے، ایسا بھی نہ ہو کہ پنکھے سے دور ہو کے گرمی سے مر جائے، تو ساری چیزیں۔ تو اللہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ نے فرعون سے کہا کہ الذی جعل لکم الارض مہدا، کہ جس نے اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا۔ پوری کائنات میں کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں انسان اتنے مزے سے زندگی گزار سکے، تو یہ زمین باقاعدہ آرڈر پہ بنوائی گئی ہے اللہ کی طرف سے تاکہ اس میں انسان یہاں آباد ہو سکیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں زندگی کے آثار تھے تو زندگی پیدا ہو گئی جیسے کہ ڈاکٹر یہ ہارون جو کہا کرتا تھا، بلکہ زندگی پیدا کرنے کے لیے اس کو ایسا بنایا گیا ہے کہ یہاں چیزیں زندہ رہ سکیں، یعنی اللہ کی طرف سے یہ کام ہوا ہے، خود بخود یہ ایسے اتفاقات خود بخود نہیں ہوا کرتے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا، اور اس زمین میں اس نے تمہارے لیے راستے بنا دیے تاکہ پوری دنیا انسانوں سے آباد ہو جائے۔ وانزل من السماء ماء، اور اس اللہ نے پھر آسمان سے پانی بھی برسایا تاکہ زمین سے نباتات پیدا ہوں اور طرح طرح کے چیزیں پیدا ہوں۔ فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، یہ بھی قرآن کی بلاغت ہے۔ کلام موسیٰ کا چل رہا ہے، اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو ایک طرف کیا کہ اے موسیٰ تو خاموش ہو، اب مجھے بولنے دے، اور اللہ نے اپنے کلام کو قرآن میں ایڈ کر دیا۔ گویا موسیٰ علیہ السلام کی تقریر سے، جو موسیٰ علیہ السلام کی بیان سے جو اللہ کی کبریائی ثابت ہو رہی ہے، قرآن میں اللہ وہ خود ہمیں سمجھانے کے لیے نا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو وہاں روک کر، پاز کر کے، اسٹاپ کر کے اللہ اپنے کلام کو داخل کر دیتے ہیں کہ میں خود تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیا کیا کر رہا ہوں، تاکہ قرآن پڑھنے والے کے دل میں بھی اللہ کی محبت پیدا ہو۔ کیونکہ ان تمام واقعات سے مقصد اب فرعون نہیں ہے، نہ بنی اسرائیل ہیں، اس سے مقصد تو اب آج کے انسانوں کو اللہ کی طرف لانا ہے تاکہ وہ اللہ کے وجود کو اور اللہ کی توحید کو مانے۔ لہذا اللہ بیچ میں اپنے کلام کو داخل کرتے ہیں۔ موسیٰ نے علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وہ رب ہے جس نے زمین کو بچھونا بنایا اور جس نے تمہارے لیے اس میں راستے بنائے۔ وانزل من السماء ماء، اور اس اللہ نے آسمان سے پانی اتارا۔ بیچ میں اللہ تعالیٰ آ کے کہتے ہیں فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، پھر دیکھو اس پانی سے ہم نے کیسے طرح طرح کے نباتات پیدا کیے۔
ایک مٹی، ایک کھاد، ایک پانی، لیکن پیدا ہونے والی کتنی چیزیں. آپ زمین کو کھود کے دیکھیں، نہ تربوز، نہ انار، نہ کیلا، نہ آم، کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، لیکن کیا کیا رنگ برنگی لہلہاتی فصلیں پیدا ہوتی ہیں. پھر اللہ کہتا ہے کلو، کھاؤ بھی، ورعوا انعامکم، اور اپنے چوپایوں کو بھی اس میں سے کھلاؤ، جانوروں کو بھی کھلاؤ. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اللہ کہتے ہیں بے شک اس بارش کے برسنے میں اور زمین کے بچھونے بننے میں اور طرح طرح کے نباتات پیدا ہونے میں اور جانوروں کے کھانے میں اور پھر اس کے گوشت کو تمہارے کھانے میں عقل مندوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. جو بے وقوف مادہ پرست احمق لوگ ہیں وہ انہی مادی چیزوں کی تحقیقات میں اپنی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں. آپ یوٹیوب پہ دیکھ لینا، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، اللہ کا نام لیتے ہوئے ان کو پتہ نہیں موت آتی ہے. اب تو ڈاکٹروں میں بھی لبرلزم بہت آ رہا ہے، دودھ کے یہ فضائل ہیں، گوشت میں یہ ہوتا ہے، فلانے میں یہ ہوتا ہے، کبھی منہ سے پھوٹتے نہیں ہیں کہ یہ کون ہے جو ہمارے لیے پیدا کر رہی ہے یہ ذات، لہذا اس کے بھی تو حکام پر عمل کرو نا. یہ خود بخود تھوڑی ہو رہا سارا نظام. تو میڈیکل سائنس کو آپ لفٹ کرائیں، لیکن پہلے خدا ہے جس نے یہ تمام چیزوں کو پیدا کیا. وہ خدا کی قسم کوئی صحت کا خیال نہ رکھے بغیر مر جائے، وہ اتنا بڑا مجرم نہیں ہے، اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا. لیکن ایک آدمی میڈیکل سائنس کے تمام اصولوں پر عمل کر کے 100 سال جیتا ہے، خدا کا شکر گزار نہیں ہے، وہ بہت بڑا ناکام ہے. قرآن کی ان آیتوں سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں خود بھی کھاؤ، اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ. اب اللہ میاں نے فرعون کے واقعے کو نا پاز، یعنی گویا کہ اس کو پاز کر دیا ہے، اس کو روک دیا ہے وہاں پہ. اب اللہ ہم سے خطاب کر رہے ہیں کہ ہم نے طرح طرح کے نباتات پیدا کیے اور کھاؤ بھی اور اپنے چوپایوں کو بھی کھلاؤ، اور اس واقعے میں عقل مندوں کے لیے ان باتوں میں بڑی بڑی نشانی